عزیز طلباء، ہمارا آج کا موضوع ہے مضامین سر سید۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید محمد متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے حاصل کی۔ عربی، فارسی تعلیم اور قرآن پاک کے مطالعے کے ساتھ ساتھ حساب، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مولوی خلیل اللہ، جو کہ ان کے خالو تھے، سے عدالتی علم سیکھا اور حصول تعلیم کے بعد ملازمت اختیار کی۔ 1876 عیسوی میں سبکدوشی تک کئی عہدوں پر فائز رہے۔ 1898 عیسوی میں وفات پائی۔ ملازمت کے سلسلے میں قیام دہلی کے دوران سر سید نے مشہور کتاب آثار الصنادید لکھی۔ جب ان کا تبادلہ ضلع بجنور ہو گیا تو وہاں سرکشی ضلع بجنور کے نام سے ایک اور کتاب لکھی۔ 1864 عیسوی میں انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتب کے اردو تراجم کرانا تھا۔ 1866 عیسوی میں سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کا اجرا عمل میں لایا۔ 1869 عیسوی میں انگلستان گئے اور وہاں ایڈیسن اور اسٹیل کے دو مشہور رسالوں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کے مطالعے کا موقع ملا۔ یہ دونوں رسالے اصلاح معاشرہ کے علمبردار تھے۔ 1870 عیسوی میں جب سر سید انگلستان سے واپس آئے تو 24 دسمبر 1870 عیسوی کو انہی دو رسالوں کے اتباع میں تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1859 عیسوی میں مراد آباد میں اور 1862 عیسوی میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے، جہاں فارسی اور انگریزی زبان کے علاوہ جدید علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ 1875 عیسوی میں علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو 1877 عیسوی میں MAO کالج بنا، جس کا سنگ بنیاد لارڈ لیٹن نے رکھا۔ 1920 عیسوی میں یہ کالج یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ عزیز طلباء، سر سید کی شخصیت ہمہ جہت تھی۔ وہ بیک وقت مسلح، ماہر تعلیم، سیاسی مدبر، مذہبی مفکر، صحافی، مورخ اور انشا پرداز تھے۔ اردو میں مضمون نگاری کی صنف کا بانی سر سید ہی کو تصور کیا جاتا ہے۔ سر سید کے اخبار سوسائٹی گیزٹ اور تہذیب الاخلاق سے پہلے بہت سے اخباروں اور رسالوں میں مذہبی، اخلاقی اور علمی مقالے شائع ہوتے تھے، لیکن سر سید نے نئے موضوعات پر قلم اٹھایا۔ وہ بیکن، ڈرائیڈن، ایڈیسن اور اسٹیل جیسے مغربی مضمون نگاروں سے متاثر تھے اور انہوں نے بعض انگریزی انشائیہ نگاروں کے مضامین کو اردو میں منتقل کیا۔ کتابوں کے علاوہ انہوں نے مختلف موضوعات پر علمی و ادبی مضامین بھی لکھے، جو مضامین سر سید اور مقالات سر سید کے نام سے مختلف جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کئی طرح کے مضامین لکھے، مثلاً مذہبی و تفسیری مضامین، تاریخی و تحقیقی مضامین، معاشرتی و تہذیبی مضامین، سیاسی و قومی مضامین، تعلیمی اور تعمیری مضامین، سائنسی و علمی مضامین، ادبی و تمثیلی مضامین۔
یہ صحیح ہے کہ ان کے مضامین باضابطہ اور باقاعدہ طور پر ایسے کی حد میں داخل نہیں ہوتے، لیکن ان کے مضامین کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن کو اس صنف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تعصب، تعلیم و تربیت، کاہلی، اخلاق، ریا، مخالفت، خوش آمد، بحث و تکرار، سویلائزیشن، اپنی مدد آپ، گزرا ہوا زمانہ، امید کی خوشی، رسم و رواج کے نقصانات، عورتوں کے حقوق، انسان کے خیالات، آزادی رائے، تربیت اطفال، سراب حیات، خود غرضی اور قومی ہمدردی وغیرہ جیسے مضامین میں ان کا اختصار قدر مشترک ہے، جو ایک باقاعدہ مضمون کا بنیادی وصف ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب سر سید احمد خان اور ان کے نامور رفقا کی اردو نثر کا فنی و فکری جائزہ میں لکھتے ہیں، سر سید کے مضامین میں ایسے کسی جزویت اور ناتمامیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک اچھا مضمون اصولاً کسی مرکزی موڑ کا متقاضی ہوتا ہے جس کے ارد گرد خیالات کا تار و پود خود بخود تیار ہوتا ہے۔ اچھا مضمون کڑی منصوبہ بندی یا پہلے مرتب کیے ہوئے خیالات کا محتاج نہیں ہوتا، اس کی تہیں خود بخود کھلتی جاتی ہیں۔ سر سید کے بعض مضامین میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ سر سید جب 1869 عیسوی میں انگلستان گئے تو وہاں وہ اسٹیل اور ایڈیسن کے 2 اخباروں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر سے متاثر ہوئے۔ ان دونوں اخباروں کا ایک بڑا مقصد ادب کو سوسائٹی کی اصلاح کا ذریعہ بنانا تھا۔ سر سید نے بھی واپس ہندوستان آ کر اس طرز پر 24 دسمبر 1870 عیسوی کو تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا۔ انہوں نے کہا، اس پرچے کے اجرا سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجے کی سویلائزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے، تاکہ جس حقارت سے سویلائزڈ یعنی مہذب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو جائیں۔ سر سید اپنی مضمون نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اردو زبان کے علم و ادب کی ترقی میں اپنے ان ناچیز پرچوں کے ذریعے سے کوشش کی۔ مضمون کے ادا کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کیا۔ جہاں تک ہماری کجمج زبانی نے یاوری دی، الفاظ کی درستی، بول چال کی صفائی پر کوشش کی۔ جہاں تک ہو سکا سادگی عبارت پر توجہ کی۔ اس میں کوشش کی کہ جو کچھ لطف ہو صرف مضمون کی ادا میں ہو، جو اپنے دل میں ہو وہی دوسرے کے دل میں بھی پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔ سر سید نے زندگی کے متنوع پہلوؤں پر مضامین لکھے۔ انہوں نے آداب خورد و نوش، قومی نفاق، ظاہرداری، ناشائستہ گفتگو، مصنوعی زبان، آزادی رائے، مذہبی عقائد، تعلیم کی اشاعت، قدیم تعلیم، خواتین کی تعلیم، صدق مقال، ضبط اوقات، طرز گفتگو، صفائی اور لباس، تجارت کی ترقی، دین اور دنیا سے بے تعلقی، خود اعتمادی، قومی ترقی وغیرہ جیسے پہلوؤں پر اپنے مضامین میں جم کر لکھا ہے۔ سر سید کے مضامین کا ایک بڑا حصہ مذہبی، علمی اور فلسفیانہ موضوعات سے متعلق ہے۔ اگرچہ اسٹیل اور ایڈیسن جن سے سر سید متاثر تھا نے مذہبی موضوعات کو ہاتھ نہ لگایا تھا، لیکن سر سید کا یہ ایک مضمون خاص تھا۔ سر سید سے پہلے ہمارے ہاں مضمون نگاری کا کوئی خاص وجود نہ تھا۔
انہوں نے اپنے رفقا سمیت ایسے مضامین لکھے جن میں اختصار، شگفتگی، فطری انداز اور جزویت نمایاں ہے۔ چونکہ سر سید یا علی گڑھ تحریک کا مقصد اصلاح تھا اور اس کے 5 پہلو تھے: تعلیم، ادب، سیاست، مذہب اور معاشرت۔ سر سید نے اردو کی ترقی و اشاعت میں بہت دلچسپی لی تاکہ اس کے ذریعے سے اردو ادب کی اصلاح ہو سکے۔ اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری تھا کہ اردو زبان کو ایک اچھے ادب سے مالا مال کیا جائے۔ انہوں نے سادگی اور متانت کے ساتھ مضمون لکھنے کی ابتدا کی۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں: سر سید ہی کی بدولت اردو اس قابل ہوئی کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، اخلاقی و تاریخی ہر قسم کے مضامین اس زور و اثر، سادگی اور صفائی سے ادا کر سکتی ہے کہ خود اس کے استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ بات نصیب نہیں۔ سر سید مشکل سے مشکل مضمون کو بھی اپنی دلیلوں سے دل میں بٹھانے والے انداز میں پیش کرتے تھے۔ انہوں نے آزادانہ سوچنے اور سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھنے اور پرکھنے کا میلان پیدا کیا۔ انہوں نے ادب اور زندگی کے تعلق کی وضاحت کی اور اس بات پر زور دیا کہ ادب صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا ایک وسیلہ ہے۔ وہ اپنی بات سیدھے سادے الفاظ میں روزمرہ کی زبان میں کہہ ڈالتے ہیں۔ عزیز طلباء، سر سید کی تحریروں میں بذلہ سنجی اور شگفتگی بدرجہ اتم موجود ہے۔ انہوں نے خشک سے خشک موضوعات پر بھی اس خوبی سے مضامین لکھے کہ بذلہ سنجی اور شگفتگی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا۔ ظرافت اور شوخی کی چاشنی ان کے مضامین میں موجود ہے۔ اپنے ایک مخالف مولوی علی بخش خاں جو ان کے لیے کفر کا فتویٰ لانے عرب گئے تھے کے بارے میں لکھتے ہیں: جو صاحب ہماری تکفیر کے فتوے لینے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے اور ہمارے کفر کی بدولت ان کو حج اکبر نصیب ہوا، ان کے لائے ہوئے فتووں کو دیکھنے کے ہم بھی مشتاق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارا کفر بھی کیا کفر ہے، کسی کو پاجی اور کسی کو حاجی اور کسی کو کافر اور کسی کو مسلمان بناتا ہے۔ سر سید کے زمانے میں طرز بیان کی اہمیت مضمون کے مقابلے میں زیادہ تھی، لیکن انہوں نے مضمون کو اہمیت دی اور تکلف، تصنع اور عبارت آرائی سے پرہیز کیا۔ سر سید نے کہیں کہیں اپنے مضامین میں مکالمہ کا انداز اپنایا ہے۔ مضمون امید کی خوشی سے یہ چھوٹا سا اقتباس ملاحظہ ہو: او نورانی چہرے والے یقین کے اکلوتی خوبصورت بیٹی امید، یہ خدائی روش تیرے ہی ساتھ ہے، تو ہی ہماری مصیبتوں کے وقت ہمیں تسلی دیتی ہے، تو ہی ہمارے آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے بعض مضامین تحقیقی انداز میں لکھے ہیں۔ سر سید کو اعلیٰ درجہ کا تحقیقی اور علمی ذوق حاصل ہوا تھا۔ ان کے کئی مضامین میں عالمانہ تحقیق کا رنگ موجود ہے۔ وہ بڑے غور و فکر کے بعد رائے قائم کرتے تھے اور پھر اپنی رائے پر قائم رہنے کے عادی تھے۔ سر سید نے مضمون نگاری کی ترقی کے جو طریقے اپنائے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اعلیٰ درجے کے انگریزی مضامین کو اردو کا جامہ پہنایا۔ ترجمے کے ذریعے سے نہیں بلکہ خیالات کو لے کر اردو کی خصوصیات کے ساتھ انہیں اردو قالب میں ڈھالا۔ امید کی خوشی اس نوع کا ایک کامیاب مضمون ہے۔ عزیز طلباء، سر سید نے اپنے بیشتر مضامین میں مسلمانوں کی تباہی کا تذکرہ کیا ہے۔
مسلمانوں کو جہالت سے باہر نکالنے کے لیے انہوں نے بہت سے مضامین لکھے۔ انہوں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی تعلیم قدیم علوم تک محدود تھی، چنانچہ اس حوالے سے لکھتے ہیں: جو علوم مسلمانوں میں مروج ہیں وہ بلا شبہ غیر مفید ہیں اور حسب احتیاج وقت نہیں ہے، اور یہی باعث ان کی مفلسی اور محتاجی کا ہے، کیونکہ مفلسی کا اصل سبب جہل ہے، اور غیر مفید علوم کا عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ ان سے نہ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور نہ وہ خود کچھ اپنا بھلا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فروعات اور تقلید پرستی سے سر سید متنفر نظر آتے ہیں۔ ان کے مضامین میں یہ خیال بار بار دہرایا گیا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے اور سچائی کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ تقلید کی بجائے تحقیق ہے۔ رسم و رواج کی پابندی ان کی رائے میں انسان کی انفرادی صلاحیتوں کو پامال کرتی ہے۔ دلی قوا کو وہ بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی سمجھتے ہیں اور خوشامد کو وہ مہلک بیماری سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق خود نمائی، غرور و تکبر اور چھچورا پن جیسی خرابیاں خوشامد پسندی کے سبب پیدا ہوتی ہیں۔ سر سید ادب کو مقصدیت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے زیادہ تر مضامین اصلاح کی غرض سے لکھے ہیں۔ وہ اصلاح معاشرت کے پرزور علمبردار تھے اور ان کی تحریروں پر اس رنگ کا عکس واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ریاکاری کو سر سید تہذیب و معاشرت کا دشمن، تعصب کو انسان کی بدترین خصلت اور بحث و تکرار غیر مہذب اور ناشائستہ لوگوں کا شعار بتاتے ہیں۔ اگرچہ اختلاف رائے اور بحث و مباحثہ کو سر سید ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن شائستگی کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے دینا ان کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں میں اپنی بات لکھتے چلے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی بدولت اردو نثر میں مسجع و مکفّع عبارت کی جگہ سادگی اور مدعا نگاری کو اختیار کیا گیا۔ وہ غالباً پہلے ادیب ہیں جنہوں نے آرائش و قافیہ پیمائی کے بجائے مطلب نویسی پر زور دیا اور اپنے خیالات و نظریات کو عوام تک پہنچانے کے لیے نہایت آسان نثر میں لکھا۔ اپنے اسلوب کے بارے میں ان کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو: ہم نے انشائیہ کا ایک ایسا طرز نکالا ہے جس میں ہر بات کو صاف صاف جیسی کہ دل میں موجود ہو، منشیانہ تکلفات سے بچ کر راست پیرایا اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو بھی تلقین کی ہے۔ مضامین سر سید کی خصوصیات اور ان کا طرز تحریر: سادگی و روانی۔ عزیز طلباء، سادگی و روانی سر سید احمد خان کی تحریروں کا ایک خاص وصف ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں عبارت آرائی، مسجع و مکفّع اسلوب کی رنگینی سے پرہیز کیا اور اس کے برعکس ایسے طرز تحریر کو اپنایا جو قاری کو لطف دیتا ہے۔ وہ چونکہ اپنی بات کو آسانی سے قارئین تک پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سادہ اور عام فہم الفاظ کے استعمال کا ایک مؤثر طریقہ اپنایا۔ انہوں نے ثنایا و بدایہ اور دور ازکار تشبیہات سے اجتناب کیا اور زبان کو عام فہم اور آسان بنایا۔ وہ فطری انداز تحریر کو ترجیح دیتے ہیں اور بے ساختگی اور بے تکلفی کے قائل ہیں۔ مقصدیت یا مدعا نویسی۔ سر سید ایک ادیب ہونے سے پہلے ایک مصلح تھے۔ انہوں نے اپنی نثر سے قومی اصلاح کا کام لیا ہے۔ تہذیب الاخلاق کے تمام مضامین میں مقصدیت اور تبلیغی رنگ پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے مدعا کو چھپاتے نہیں بلکہ صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ مقصدیت و افادیت کا عنصر ان کی تحریروں میں اس قدر غالب ہے کہ زبان کا حسن
اور ادب کی نزاکت و جمال پس پشت چلا جاتا ہے۔ نزاکت خیال اور خیال آفرینی کو وہ تصنع کاری سمجھتے ہیں جس سے قاری عبارت کا مفہوم نہیں سمجھ پاتا۔ متانت اور سنجیدگی۔ متانت اور سنجیدگی سر سید کی تحریروں کا ایک اور وصف ہے۔ وہ چونکہ ادب میں افادیت کے قائل ہیں، اس لیے ان کے یہاں ہر بات سنجیدگی کے ساتھ بیان ہوتی ہے۔ کہیں کہیں سنجیدگی اس حد تک غالب ہے کہ شگفتگی کا عنصر غائب ہو جاتا ہے۔ شگفتگی اور ظرافت۔ سر سید اگرچہ ایڈسن اور اسٹیل سے متاثر نظر آتے ہیں، لیکن اپنی تحریروں میں وہ ایسا مزاح پیدا نہ کر سکے جیسا کہ ایڈسن اور اسٹیل نے کیا۔ ایڈسن نے اپنے معاشرے کی بد اخلاقیوں کا دل کھول کر تمسخر اڑایا اور ہنسی ہنسی اپنا کام کیا، لیکن اس کے برعکس سر سید نے ظرافت سے موقع و محل کے مطابق کام لیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، سر سید کی تحریروں میں ظرافت اسی حد تک ہے جس حد تک ان کی سنجیدگی، متانت اور مقصد کو گوارا ہے۔ استدلالی انداز۔ سر سید نے اپنی تحریروں میں اپنے مقاصد کو دلائل کے ساتھ واضح کیا۔ انہوں نے جو علمی، ادبی، دینی اور اخلاقی و معاشرتی مضامین لکھے، ان میں استدلال سے کام لیا ہے، نہ کہ جذباتی انداز بیان سے۔ سر سید بقول ڈاکٹر سید عبداللہ اپنے استدلال کے ذریعے بیان میں زور اور قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انگریزی الفاظ کی فراوانی۔ سر سید کے مضامین میں جا بجا انگریزی الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں، بلکہ ان کے معاصرین کے ہاں بھی۔ ان کا خیال ہے کہ زبان کو اپنا دامن وسیع رکھنا چاہیے اور دوسری زبانوں کے الفاظ کو بلا جھجک قبول کر لینا چاہیے۔ نیچر، سویلائزیشن، ماڈل، کونسل، میٹیریل وغیرہ جیسے انگریزی الفاظ ان کی تحریروں میں موجود ہیں۔ تمثیلی رنگ۔ سر سید نے اپنے بیشتر مضامین میں تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے متعدد مقالات میں تمثیلی رنگ اختیار کیا ہے۔ امید کی خوشی اور گزرا ہوا زمانہ اس کی بہترین مثالیں ہیں، جن میں سر سید کی فطرت میں چھپی ہوئی رومانیت نمایاں ہے۔ ان مضامین میں تمثیلی انداز میں انہوں نے اپنا ما فی الضمیر بیان کیا ہے۔ اثر آفرینی۔ سر سید چاہتے تھے کہ ان کی ہر بات قاری کے ذہن پر اثر انداز ہو جائے تاکہ وہ ان کے نظریات کی لپیٹ میں آ جائے۔ اثر آفرینی پیدا کرنے کے لیے وہ مذہب و اخلاقیات کا سہارا بھی لیتے ہیں اور اشارات و کنایات، تشبیہات اور دیگر ادبی حربوں کا بھی۔ نیچرل مضامین۔ عزیز طلباء، سر سید سے پہلے اردو میں مضمون نگاری کا رواج نہ تھا۔ کوئی اگر قلم اٹھاتا بھی تھا تو مذہب پر قلم آزمائی کرتا۔ سر سید نے نیچرل مضامین لکھنے کی طرح ڈالی اور سیدھے انداز میں نہ صرف خود نیچرل مضامین لکھے بلکہ ان کے رفقا میں حالی، شبلی، نذیر احمد، وقار الملک، محسن الملک وغیرہ نے بھی ان سے متاثر ہو کر مضامین لکھے۔ عزیز طلباء، یہ اور اس نوع کی کئی دوسری خصوصیات سر سید کے مضامین میں موجود ہیں جو انہیں ایک مقالہ نگار کی حیثیت سے شہرت بخشتی ہیں، لیکن بائیں ہمہ ان کے کئی مضامین میں ایسی کمزوریاں بھی ہیں جن کی وجہ سے ان کا شمار معیاری مضامین میں نہیں ہو پاتا۔ طوالت، اصطلاحات کی بھرمار، سخت منصوبہ بندی، بے حد سنجیدگی جیسے نقائص کی وجہ سے ان کے بعض مضامین پرلطف نہیں رہتے۔ سر سید کے بعض مضامین کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ وہ مقصد کی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں اور لفظوں کی خوبصورتی اور فکروں کی ہم آہنگی کی طرف دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی کسی احتیاط یا پابندی کا خیال رکھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، کسی شخص کے گھر میں آگ لگی ہو
تو وہ لوگوں کو پکارے کہ آؤ اس آگ کو بجھاؤ۔ اس میں الفاظ کی ترتیب اور فکروں کی ترکیب کا خیال نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ایک دعوت تھی۔ اس دعوت کو دینے کے لیے انہیں جو بھی الفاظ ملے بیان کر دیے۔ عزیز طلباء، مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سر سید اردو کے اولین مضمون نگار ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے شعوری طور پر مضمون یعنی کہ ایسے کی صنف کو اختیار کیا۔ وہ اپنے دور کے بڑے اور اعلیٰ مضمون نگار تھے۔ انہوں نے محنتی شاکہ سے کام لے کر متنوع موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور طویل مقالے لکھے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کا اجرا کر کے نہ صرف خود مضامین لکھے بلکہ اپنے رفقائے کار کو بھی تحریک دی۔ ان بزرگوں کے زیر اثر اردو میں مقالہ نگاری کا فن پروان چڑھا اور اردو میں ایسے بے شمار مضامین لکھے گئے جن کو انگریزی مضامین کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے۔ شبلی نعمانی کے مطابق اردو انشاء پردازی کا جو آج انداز ہے اس کے جد امجد اور امام سر سید تھے۔ ڈاکٹر سید شاہ علی اپنی کتاب اردو میں سوانح نگاری میں لکھتے ہیں، مسلم سیاست کی طرح اردو ادب کی نشاط ثانیہ بھی سر سید کی مرہون منت ہے، اور بہت سی اصناف میں حقیقی معنی میں اولیت کا صحرا انہی کے سر ہے۔ ان کے بغیر حالی، شبلی، اقبال اور ابوالکلام وغیرہ وہ نہ ہوتے جو ہوئے۔ عزیز طلباء، امید ہے آج کی گفتگو سے آپ محظوظ بھی ہوئے ہوں گے اور مستفید بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔